جی بیٹے، نظم حمد کا شعر نمبر 5 ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ نباتات نباتات بیٹے کسے کہا جاتا ہے؟ نباتات بیٹے کہا جاتا ہے پودوں وغیرہ کو۔ نباتات سے مراد کیا ہیں؟ پودے وغیرہ، سبز پودے، جس کو جتنے بھی ہیں، ہریالی جتنی بھی ہے، یہ نباتات میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح جمادات لفظ ہے تو جمادات بیٹے بے جان چیزوں کو کہا جاتا ہے، جیسے پہاڑ وغیرہ ہیں۔ اور اسی طرح حیوانات، حیوان لفظ یہ حیات سے ہے، یعنی کہ جن چیزوں میں حیات رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، ٹھیک ہے، جاندار چیزیں۔ نباتات پودے وغیرہ، جمادات بے جان چیزیں، اور حیوانات جاندار چیزیں۔ تو اس کا مفہوم بیٹا کیا ہے اس شعر کا؟ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ مفہوم ہے اس کا کہ اللہ اس عظیم الشان کائنات کا خالق ہے۔ اس نے پودے، پہاڑ اور طرح طرح کی بے زبان مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس نے پودے، پہاڑ اور طرح طرح کی بے زبان مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ تھا بیٹے شعر نمبر 5۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس شعر نمبر 5 میں حفیظ جلندری جو ہیں، جو اس نظم کے شاعر ہیں، حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح سے طلب شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس دنیا کی تمام مخلوقات بھی اسی نے پیدا کی ہیں، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی درخت اور پودے ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ ہر جاندار اور بے جان چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ شاعر اس شعر میں بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ یہاں پر اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے یا ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ جاندار چیز ہو یا بے جان، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، پودے ہوں، درخت ہوں، چرند پرند ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، کچھ معلوم ہیں اور کچھ نامعلوم ہیں، کچھ جاندار ہیں اور کچھ بے جان ہیں، کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور کچھ نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ جو چیز بھی اس دنیا میں موجود ہے، اس کا بنانے والا ایک ہی اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اسی بات کو شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا ہے کہ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ یہ شعر بیٹے آپ لوگوں نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ تو یہ تھا بیٹے شعر نمبر 5۔ اس کی تشریح کے اندر آپ لکھنے کی جس وقت ابتدا کریں تو بیٹے یہ الفاظ لکھا کریں کہ حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ زمین و آسمان جو اس کائنات کا ظاہری حصہ ہیں، اس کے علاوہ انسانی نگاہوں سے کائنات کے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں، ان سب کا خالق و مالک اکیلا اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے 7 دنوں میں یہ زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ یہ بیٹے آپ کوٹیشن کے طور پر اس آیت کو ترجمہ جو ہے وہ یاد کریں اور لکھیں بھی۔ اسی طرح بیٹے شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ کتنی طرح کی؟ 3 طرح کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، نباتات کو، جمادات کو اور حیوانات کو۔ اچھا، نباتات کے اندر کیا چیزیں آپ کو ذکر کیا گیا تھا کہ نباتات کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ پودے اور جڑی بوٹیاں وغیرہ آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جمادات کا تذکرہ کیا تو جمادات کے اندر پہاڑ اور ٹھوس چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری جمادات میں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح آگے حیوانات کا تذکرہ کیا تو حیوانات سے مراد جو ہے وہ تمام طرح کے جانور جو بولنے والے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو حیوان ناطق ہے، انسانوں کو کیا ہے؟ جو حیوان ناطق ہے، جو ایک بولنے والا حیوان ہے، اپنا نائب بنا کر عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہے، اور اسے کیا کہا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ کیا کہا ہے انسان کو؟ اشرف المخلوقات۔ پودے اور درخت اس کائنات کے انسانوں اور حیوانوں کے لیے خوراک پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ دن کے وقت آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ سائنس میں
پڑھ کے آ چکے ہیں، اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے سانس لینے میں معاون ہوتی ہے۔ غرض جانوروں اور پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ہی تخلیق کیا ہے۔ غرض انسانوں اور جانوروں کے لیے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانوں اور جانوروں، ان پودوں کو، جمادات و ہر چیز کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور خود انسانوں کو اور جنوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ان ساری کی ساری چیزوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے۔ کہ جتنی بھی اس کائنات کے اندر سہولتیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے، اور خود انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے۔ تو ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لانا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ تھا بیٹے شعر نمبر نظم کا 5، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ آئیے بیٹے اب اگلے شعر کی طرف پڑھتے ہیں، اس نظم کا جو 6واں شعر ہے۔ جی بیٹے شعر نمبر 6 ہے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بڑا ہی بیٹے آسان شعر ہے۔ تو کیا کہا ہے شاعر نے؟ وہی خالق ہے دل کا۔ خالق بیٹا کہا جاتا ہے پیدا کرنے والے کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں دل کو پیدا کرنے والے کی والی ذات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دل کے نیک ارادوں کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی ہے۔ تو بیٹے اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا خالق بھی ہے اور دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور اللہ ہی ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا مالک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ارادے سے واقف ہے۔ ہمارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اگر ہم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس نیک کام کی تحریک اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی بخشش کا سامان کرے، اس لیے وہ اپنے پیارے بندوں کو نیک کام کرنے پر تیار کرتا رہتا ہے اور نیک کاموں کے لیے آسانیاں مہیا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اور ہمارے دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بھی مالک ہے، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، باپ دادا ہیں، ان سب کا بھی کیا ہے؟ مالک ہے۔ ان کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اور ہمارے بزرگ بھی اسی کے بندے تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کہاں سے ہے؟ ازل سے ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس کو کائنات سے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں اور ابد تک قائم رہیں گے۔ تو بیٹے اس شعر کی تشریح لکھتے وقت آپ ابتدا کیسے کریں گے؟ آپ لکھیں گے جی کہ حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے انسان کے دل کو پہلے تخلیق فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے اور دلی ارادوں کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر بھی ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ انسان کے ارادوں اور انسان کے درمیان، اس کے دلی ارادوں کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ حائل ہو جاتا ہے، یعنی جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اگرچہ انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جانتے ہیں، بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے میں اس کے بارے میں یہ بات جانتا ہوں، اس کے بارے میں یہ بات جانتا ہوں، تو وہ جاننا اور چیز ہے، لیکن حقیقت میں اصل رازوں کا رازدار وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ تمام ظاہری اور پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہمارا